صبح تہجد کے وقت اٹھا کریں، خلوت نشین ہو کر مصلی پر بیٹھ کر پھر اپنے رب سے بات کیا کریں، اپنے آپ سے مخاطب ہوا کریں، پھر اپنے نفس کو ملامت کیا کریں، پھر اپنے رب سے ناز و نیاز کی باتیں کیا کریں، پیار اور محبت کی باتیں کیا کریں۔ جو خلوت میں ملتا ہے وہ جلوت میں نہیں ملتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر امام خطابی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعُزْلَةِ إِلَّا السَّلَامَةُ مِنَ الْغِيبَةِ، وہی جو میں بات کر رہا ہوں اس کی تائید آ گئی۔ آپ فرما رہے ہیں امام خطابی، تنہائی کا یا خلوت کا صرف اتنا فائدہ ہے کہ انسان غیبت سے بچ جاتا۔ آج سے آپ کیا کریں گی؟ میرے ساتھ کیا وعدہ کر رہی ہیں؟ غیبت پہلے کرتی تھی جی، چلو جو مان لے آدھا تو سچ حق کی طرف ویسے ہی لے جاتا ہے۔ تو آج کے بعد اپنے قلبی خلوت اور لسانی سکوت کا مالک بن جائے۔ کیا؟ قلبی، میرے لفظ دہرائیں آپ میرے ساتھ، قلبی خلوت، لسانی سکوت اور بصری سرور کا پیکر بن جائیں۔ تو جہاں آپ کو سرور ملے وہاں جایا کریں، جہاں سکون اور راحت ملے آیا کریں، اور زبان جو ہے اس میں لذت آشنائی نصیب ہو جائے اور لذت ذکر و اذکار نصیب ہو تو اس زبان کو سنا کریں، اور جہاں غیبت ہو تو اس زبان پہ بھی تالا، اور پھر قلبی خلوت اختیار کر کے اس غیبت کے ماحول سے نکلنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ نے فرمایا من رؤیت المنکر الذی لا یقدر علی ازالتہ لکان ذلک خیرا کثیرا۔ آپ فرماتے ہیں بندہ اگر برے کاموں کو دیکھنے سے، وہی جو بات کی، برے کاموں کو دیکھنے سے محفوظ رہے جنہیں وہ بدلنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو وہاں سے سکوت اختیار کرنا، وہاں اپنے آپ کو جدا کر دینا بھی خلوت ہے۔ بعض اوقات بڑے بیٹھے ہیں، میں اگلی بات کروں، بعض اوقات بڑے بیٹھے ہیں، آپ ڈائریکٹ تکرار نہیں کر سکتے، مگر یہ سمجھ گئے کہ غیبت ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ کر آرام سے چلے جائیں، یہ بھی خلوت ہے۔ سمجھ گئے؟ تکرار کرنا، بحث کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہتر کیا ہے کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو، جہاں پر خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں پر کسی انسان کی تنقیص ہو رہی ہو، جہاں پہ گناہ گنے جا رہے ہوں، تو وہاں خاموشی سے کیا فل یسمت، مجلس چھوڑ کر چلے جانا بھی خلوت ہے۔ آج کے بعد اس پہ عمل پیرا ہو جائیں۔